بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 872 ہے، 872، اور آج سورہ یونس کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 69 اور 70، 69 and 70۔ چلیے سب سے پہلے 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یہ ہے، قل کہہ دیجیے، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یفترون باندھتے ہیں، علی اللہ، اللہ پر، الکذب جھوٹ، لا یفلحون وہ فلاح نہیں پائیں گے، متاع تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر دنیا، ثم پھر الینا ہماری ہی طرف، مرجعہم ان کی واپسی ہے، ثم پھر نذیقہم ہم چکھائیں گے انہیں، العذاب عذاب، الشدید شدید، بما بوجہ اس کے جو کانوا یکفرون وہ کفر کیا کرتے تھے۔ ترجمہ کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں فلاح نہیں پائیں گے، ان کے لیے جو فائدے ہیں دنیا میں ہیں، پھر ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم ان کو عذاب شدید کے مزے چکھائیں گے کیونکہ کفر کی باتیں کیا کرتے تھے۔ ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ دوسری بات، ان کے لیے دنیا میں تھوڑا سا مزہ ہے۔ تیسری بات، پھر ہمارے پاس ہی انہیں لوٹ کر آنا ہے۔ چوتھی بات، پھر کفر کا جو رویہ انہوں نے اپنا رکھا تھا اس کے بدلے ہم انہیں عذاب شدید کا مزہ چکھائیں گے۔ بزرگان محترم، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کر رہے ہیں اور شرک کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اولاد کو منسوب کر رہے ہیں، پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے، نہ ہی یہ لوگ دنیا میں کامیاب ہوں گے اور نہ ہی وہ لوگ آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ ایسے لوگوں کو فانی اور عارضی دنیا میں کچھ راحت، آرام، مزے، لطف اور عیش و عشرت کا سامان مل جائے گا، لیکن قیامت کے دن وسط ترین اور دردناک عذاب کی طرف کھینچ کر لائے جائیں گے۔ متاع فی الدنیا، ان کے لیے دنیا میں تو تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، ثم الینا مرجعہم، پھر ان سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ آئیں گے تو کیا ہوگا؟ ثم نذیقہم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون، پھر ہم انہیں ان کے کفر کی وجہ سے سخت عذاب چکھائیں گے، یعنی ان لوگوں کی ابدی اور دائمی بدبختی ہوگی، وہ دوزخ کے دردناک عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے ان کے اس کفر کی وجہ سے اور اللہ پر جھوٹ باندھنے کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا بہت بڑا جرم ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایسی بات کو منسوب کرنا جو اس کے شایان شان نہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی کو قرآن مجید کی اصطلاح میں افتراء علی اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بالکل پاک ہے اس بات سے کہ اس کی کوئی بیوی ہو یا اس کی اولاد ہو، اور اس سے بھی پاک ہے کہ اس کا کوئی شریک ہو اور اس جیسا کوئی اور ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بلند ذات ایسی ہے کہ وہ ہر ایک کی ضرورت اور حاجت کو پورا کرتا ہے، اور اس کو کسی بھی چیز کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اس کو بچوں کی ضرورت، اولاد کی، اور نہ ہی اس کو بیوی کی ضرورت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہیں تو ان چیزوں کو اللہ کی طرف منسوب کرنا افتراء علی اللہ ہے، یعنی اللہ پر جھوٹ باندھنا۔ ہر چیز سے بے نیاز ہے اللہ، اور ہر چیز اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں افتراء علی اللہ یعنی اللہ پر جھوٹ باندھنے سے متعلق باتیں بیان کی گئی ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 24 میں کہا گیا، وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان کی گھڑی کھڑائی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں کہا گیا، شرک کو بہت بڑا گناہ اور بہتان قرار دیا گیا۔
ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، اور جو اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 50 میں کہا گیا انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 93 میں کہا گیا ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹی تہمت لگائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والا سب سے بڑا ظالم۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 18 میں یہی مضمون موجود ہے ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا۔ سورہ صف کی آیت نمبر 7 میں ہے ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھی۔ اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ اس قسم کی آیات سے سبق حاصل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں اپنی زبانوں کو محتاط رکھیں اور ڈرتے رہیں کہ کہیں ہماری زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ باندھنا لازم آ جائے۔ حضرت صفوان سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا آپ نے نبی سے سرگوشی کے بارے میں کیا سنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قیامت کے دن ایک مومن اپنے رب کے قریب کیا جائے گا یہاں تک کہ اللہ اس پر اپنی رحمت کا پردہ ڈال دے گا، پھر اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروایا جائے گا، پھر اللہ فرمائے گا کیا تو جانتا ہے؟ وہ عرض کرے گا اے رب میں جانتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا ہے اور آج کے دن تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، پھر اسے اس کی نیکیوں کا اعمال نامہ دیا جائے گا اور کفار و منافقین کو علی الاعلان لوگوں کے سامنے بلایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شرک سے بچائے، کفر سے بچائے، ہر قسم کی گندگی سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔